تو میلاد کے بارے میں فتوے ایسا نہیں کر سکتے، جلوس حرام ہے، میلاد کرنا حرام ہے، نبی نے کیا کیا، کسی نبی نے کیا کیا، صحابہ نے کیا کیا. اب ان کی لمبی لسٹ کس کی مجلس میں بولتے ہیں؟ دم ہے. میں آج چیلنج کرتا ہوں پورے صرف اس احاطے کے جے نگر اور بن شنکری کے نہیں بلکہ پورے انڈیا کے تمام عقائد باطلہ کے علماء کو وہ ثابت کرے کہ جلوس حرام ہے، اور ہم ثابت کریں گے کہ جلوس جائز ہے. یہ صرف ہماری ریکارڈ صرف یہاں کے سنیوں کے لیے نہیں ہے بلکہ یہ ہمارا ریکارڈ پوری ورلڈ میں جاتا ہے، اس لیے کہ نیٹ پر ہی جاتا ہے، اور ہر دنیا کے ہر کونے کے ہر عالم سے ہم مخاطب ہیں. اگر وہ ہمارا چیلنج قبول کریں، آئے اور ثابت کریں کہ میلاد حرام ہے، ہم یہ ضرور ثابت کریں اللہ کے فضل و کرم سے، میرے پیر کی دعاؤں سے انشاءاللہ قرآن اور حدیث کی روشنی میں ثابت کریں گے کہ نبی کا جلوس جائز ہے اور نبی کا میلاد منانا جائز ہے. ہم ثابت کریں گے قرآن اور حدیث کی روشنی میں. اگر تم اپنے دعوے کرتے ہو، ہم چیلنج کرتے کھلم کھلا آ جاؤ. میں بارہا چیلنج پر مناظرے کے لیے اس کہتا ہوں کہ ہم کوئی کمرے میں نہیں کریں گے، کوئی کمرے میں چھپ کے بیٹھ کے نہیں کریں گے، بلکہ کوئی بڑا سے بڑا میدان ہو، پیلس گراؤنڈ بک کرو، سٹیج لگاؤ، پورے میڈیا کو بلاؤ، تمام چینلز ریلے کرے. ہم بھی ہوں گے، تم بھی ہوں گے. تمہارے آبا و اجداد کو بلاؤ، ہم اپنے آبا و اجداد کو بلاتے ہیں. پھر دیکھیں گے کہ انشاءاللہ کون حق پر ہے، کون باطل پہ ہے، اور انشاءاللہ ثابت ہو کے رہے گا وَجَاءَ الْحَقُّ وَذَاقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا. یہ وہ سینہ الحمدللہ، یہ وہ پیشانی ہے، یہ وہ آنکھ ہے الحمدللہ جس نے خواجہ کے یہاں سے فیضیاب ہو کر کے میں ابھی آیا ہوں الحمدللہ. یہ سینہ کوئی خالی سینہ نہیں ہے، چیلنج ہے. اس سینے کو کوئی چیلنج کر کے دکھائے انشاءاللہ، اس لیے کہ اس سینے میں عامر پیا کا فیض ہے، اس سینے میں خواجہ غریب النواز کا فیض ہے، اس سینے میں مجدد الفسانی کا فیض ہے، امام بختیار کاکی کا فیض ہے، خواجہ بختیار کاکی کا فیض. الحمدللہ ہم ثابت کریں گے قرآن اور حدیث کی روشنی میں کہ نبی کی میلاد نبی نے منایا ہے. ہم ثابت کر لوگوں کو کہتے ہیں الحمدللہ ہمارے بہت سے علماء نے چیلنج کیا لیکن الحمدللہ آج تک آئے نہیں ہیں. ان کے بڑے بڑے ترم خاں نہیں آئے، ان کے بڑے بڑے ترم خاں نہیں آئے تو یہ چرم خاں کہاں سے آئیں گے؟ یہ سب کب کو آئیں گے؟ ان کے بڑے نہیں آئے، ان کے آبا و اجداد نہیں آئے، ان کے ٹھاکر لوگ نہیں آئے، ان کے پٹیل لوگ نہیں آئے، تو یہ معمولی ان کے رعایا اور ان کے پنچایت کے لوگ کہاں سے آئیں گے؟ اللہ کا فضل و کرم ہے، اللہ کا احسان عظیم ہے. اب سنیے، ہم کو اس لیے ضرورت پڑی ان باتوں کو کرنے کی کہ لوگوں کے ذہنوں میں اس قدر برائیاں ڈالنے لگے نبی کے خلاف، نبی کی آمد کے خلاف، کہ یہ حرام ہے، یہ جلوس حرام ہے، میلاد حرام ہے. ارے کس کی میلاد وہ تو دیکھو، کس کی میلاد؟ ہمارے باپ کی میلاد، ہمارے بچے کی میلاد، ہمارے دادا کی میلاد، کس کی میلاد کر رہے ہیں؟ اللہ اکبر، کس کی خوشی میلاد میں منائی جاتی ہے؟ ذرا سوچو تو صحیح، کم سے کم اتنا سوچو کہ آخر یہ دیوانہ کس کی خوشی منا رہا ہے؟ دیوانے کو حقیر کی نگاہ سے نہ دیکھ، دیوانہ بڑا سوچ کے دیوانہ بنا ہے. دیوانہ بڑا سوچ کے دیوانہ ایسے ہی نہیں بن گیا. دیوانہ سنی ایسے ہی دیوانہ نہیں بن گیا، خواجہ کا ایسے ہی دیوانہ نہیں بن گیا، غوث کا ایسے ہی دیوانہ نہیں بن گیا. کچھ تو ہے اس کی دیوانگی کے پیچھے، کچھ تو ہے. الحمدللہ الحمدللہ. سنیے، میلاد یہ بتا رہا تھا کہ قرآن جس مہینے میں آ جائے وہ مہینہ افضل. جس مہینے میں قرآن آئے، یہ بات ہو گئی مہینے میں. جس مہینے میں نبی کی شان والی کتاب اترے، نبی نہیں، نبی نہیں، نبی کے شان، نبی کی شان والی کتاب. اب جس کی شان اترے اس کا یہ مقام ہو جائے تو ذات کا مقام کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ پہلے یہ بتایا کہ بیٹے اس مثال کو سمجھو، بعد میں ذات کو سمجھو. تجھے اس کی صفت نہیں معلوم تو ذات کو کیا سمجھے گا؟ تو غوث کو نہیں سمجھا تو پھر علی کو کیا سمجھے گا؟ جب علی کو نہیں سمجھا تو پھر نبی کو کیا سمجھے گا؟ جو نبی کو نہیں سمجھے گا وہ خدا کو کیا سمجھے گا؟ اس لیے نبی نے فرمایا سنو، خدا کی توحید کی باتیں کرتے ہو،
خدا کو سمجھنا ہے، خدا کو سمجھنا ہے، خدا کو پانا ہے۔ میرے بغیر خدا کو پا ہی نہیں سکتے۔ میں نہیں بولا، نبی نے فرمایا۔ فاران کی چوٹی پہ گئے، کیا فرمایا؟ اے لوگو، میرے بارے میں تمہارا کیا عقیدہ ہے؟ مجھے مانتے نہیں مانتے؟ پہلے یہ نہیں فرمایا اے لوگو اللہ ایک ہے، وہ لا شریک ہے، اللہ صمد ہے، اللہ بے نیاز ہے، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو، یہ اعلان کیا نبی نے۔ یہ تو سمجھو نا، کم سے کم اتنا بھی تو سمجھو۔ نبی نے فرمایا میرے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ مجھے کیسا مانتے؟ پہلے مجھے مانو، بعد میں خدا کو مانیں گے۔ پہلے مجھے مانو، پہلے مجھے نہیں مانے اسے ماننے چلے۔ اس لیے نبی نے اپنے آپ کو بتایا پہلے کہ نبی کا زمانہ تھا، اور آج کے زمانے میں پہلے خواجہ کو سمجھو،